بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ایف بی آر. ریسنٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاشا پاکستان میں سافٹ ویئر جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں لوگ، ان کی ایک تنظیم ہے اور بڑی پاورفل اور انفلوئنشل آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسوسیشن ہے. انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک ویب سائٹ کے اوپر جو موجودہ بجٹ ہے سال 2022-2023 کے حوالے سے، انہوں نے وہاں پہ ایک بلاگ لکھا اور بلاگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بجٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل جتنے بھی ایکسپورٹرز تھے اور آئی ٹی سیکٹرز کے لیے اور پاکستان میں موجودہ گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر ہمیں کوئی زیادہ خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی آئی ٹی ایکسپورٹ اور اس کے علاوہ آئی ٹی انیبل سروسز کی ایکسپورٹ ہے، فری لانسنگ ہے پاکستان کے اندر، وہ پہلے سے کئی فولڈ زیادہ گرو کر چکی ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنی ارننگز جو ہیں اس سیکٹر سے کما رہے ہیں. جہاں پہ یہ سیکٹر بہت زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا تھا، وہیں پہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ فارن ایکسچینج کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. اس پورے کانٹیکس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اس موجودہ بجٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، جس کے اوپر ایف بی آر نے پھر اپنی ایک کلیریفیکیشن جاری کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر. اور انہوں نے پھر تھوڑا سا کلیریفائی بھی کیا کہ یہ جو نیوز آئی ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور پاشا کے جو ہائر اپس ہیں ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی، انہیں اعتماد میں لیا اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک 6 پوائنٹس جو ہیں وہ دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر اس بجٹ کے اندر خاص کر جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو سامنے رکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 طریقے سے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے پاکستان کے اندر، اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو 6 آئٹمز کا ایجنڈا ایف بی آر نے وہاں پہ دیا وہ ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سے 2 نئی چیزیں ہیں، باقی تو آلموسٹ وہی چیزیں ہیں جو آلریڈی جو ڈرافٹ آیا تھا اس کے اندر انہوں نے کلیریفائی کر دی ہیں. ایک جگہ پہ انہوں نے تھوڑی سی نرمی دکھائی ہے، اور ون بائی ون ہم آپ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر نے آئی ٹی کی جب ایکسپورٹ کے اوپر جو ریمیٹنس پاکستان کے اندر آ رہی تھی، اس کے اوپر انہوں نے پچھلے سال جو پچھلا بجٹ تھا سال 21-22 کا، اس کے اندر ایک سپلیمنٹری امینڈمنٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے سیکشن 65F بھی لے کے آئے، 154A کی بھی پروویژن انہوں نے لائی تھی. اس میں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ 1% جو ہے وہ ٹیکس، اگر آپ اپنی جو کنڈیشنز تھیں انہوں نے اس وقت دی 65F کے اندر اور 154A کے اندر، اگر وہ آپ میٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے باقاعدہ ایف بی آر سے کوئی ایگزمپشنز نہیں لی ہوئی تھی، تو اس صورت میں بینکس جو تھے وہ 1% ٹیکس، اور اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں تھے تو وہ 2% ٹیکس جو ہے وہ کاٹ رہے تھے. اس صورت میں اس بجٹ کے اندر پھر انہوں نے تھوڑی سی بائیفرکیشن کی، اور آئی ٹی انیبل سروسز کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم 0.25% جو ہے وہ ٹیکس ود ہولڈ ہوگا آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروس کا. اور پچھلے سال کی نسبت جو 1% ود ہولڈنگ تھی اس کو کم کیا انہوں نے، اور اس کو 0.25% کے جو ہے وہ اوپر لے کے آئے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروس. ایف بی آر کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر جو 1% ٹیکس کی ریمیٹنس تھی نان کمپلائنٹ ایکسپورٹرز کے لیے، وہ 1% تھی، جس کو ابھی انہوں نے ریڈیوس کر کے 0.25% جو ہے وہ کر دیا ہے. پہلا انہوں نے کہا یہ ہم نے کیا آئی ٹی سیکٹر کے لیے. دوسری چیز جو ہے وہ بڑی اچھی کی ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سے اگر کم ہے کسی انڈیویجول کا ٹرن اوور آئی ٹی یا آئی ٹی انیبل سروسز کی ایکسپورٹ کے اوپر، تو اس صورت میں ایسے جتنے بھی فری لانسرز ہوں گے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروس سافٹ ویئر کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو سروسز دے رہے ہوں گے ملک سے باہر، ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیلز ٹیکس کی فائلنگ پہ بھی ریلیکسیشن کریں گے، بٹ ظاہر ہے جو انہوں نے نیچے آ کے کنڈیشن دی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر وائٹ کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی فری لانسرز ہوں گے آئی ٹی ایکسپورٹرز ہوں گے، اگر ان کا ٹرن اوور جو ہے وہ 100 ملین سے کم ہے تو انہیں نہ تو ٹیکس ود ہولڈ کرنا ہے، نہ وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں گے، اور نہ انہیں جو ہے وہ ٹیکس کی جو فائلنگ ہے وہ ان کے لیے ضروری ہوگی. بٹ سیلز ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ یہ ڈیو ہوگی
تو ڈیو کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا جو ایریا ہے وہ ایف بی آر کے انڈر آتا ہے سروس کے حوالے سے. تو ایف بی آر کا جو آئی سی ٹی کا ایریا ہے، آئی سی ٹی میں انہوں نے ویسے ہی اس کو ایکسپورٹ میں ڈالا ہے. ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ہے، مطلب اس پہ ٹیکس ہے لیکن 0% ہے. تو جب ایکسپورٹ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ ایک رپورٹیبل چیز ہے، تو اس صورت میں بہرحال ان کو سیلز ٹیکس کی ریٹرنز جو ہیں وہ فائل کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ اگر ہم پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے کی بات کریں تو یہ چونکہ پروونشل میٹرز ہیں، یہ صوبائی حکومتیں دیکھتی ہیں. جو بھی وہاں پہ سروسز پرووائڈر ہیں وہ چاہے پاکستان سے باہر سروس دے رہے ہیں یا لوکل دے رہے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے یہ پروونشل میٹر ہے. اس کے اوپر ویسے بھی ایف بی آر جو ہے وہ کسی قسم کی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے انہوں نے فی الحال یہ کہا ہے کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس کریں گے، بٹ نیچے جا کے جہاں انہوں نے 100% کی بات کی ہے یا 100 ملین کی بات کی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کا 100 ملین سے کم جو ہے وہ اینول جو ہے وہ ٹرن اوور ہے پچھلا جو رپورٹڈ ایئر ہے اس کے اندر. تھرڈ چیز جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے بات کی ہے انکلوسیو ڈیفینیشن کی. یہ اگر آپ دیکھیں غور سے، اس وقت آئی ٹی جو سروسز ہیں اس کی بھی ڈیفینیشن آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں آئی ٹی انیبل سروس کی تو اس وقت بھی اس کی آپ کی اسکرین کے اوپر ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ آپ بڑا واضح اور کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ انکلوسیو ہے. انکلوسیو ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے ملتی جلتی سروسز بھی اگر دے رہے ہیں تو وہ سروس جو ایکسپلیسٹلی یہاں پہ بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے اس سے ریلیونٹ، اس سے متعلقہ یا اس سے ملتی جلتی سروسز بھی اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی انکلوسیو کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہیں. سو ایف بی آر نے کہا کہ ہم نے آپ کا جو اسکوپ ہے سروسز کا وہ بہت وائڈ کر دیا ہے. اب صرف یہی نہیں ہے کہ جو دو ان ڈیفینیشنز کے اندر سروسز ہیں، اگر ان سے کوئی ملتی جلتی سروسز بھی ہیں، اگر آپ وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز کی جتنی بھی ایگزمپشنز ہیں یا بینیفٹس ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر اویلیبل ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے رجیم چینج کے حوالے سے، شفٹنگ آف رجیم چینج کے حوالے سے. شفٹنگ آف رجیم چینج، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 کا جو سال ہے، یہ جو ابھی کلوز ہو رہا ہے 30 جون کو، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 100% ٹیکس کریڈٹ کا کانسیپٹ ہے. 100% ٹیکس کریڈٹ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کنڈیشنز دی تھیں، اگر وہ آپ کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، یہ کنڈیشنز اگر آپ میٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جتنی بھی ٹیکس لائبلٹی ہوگی اس کے اوپر آپ کو 100% ٹیکس کریڈٹ ہے. آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا اگر آپ یہ 4 کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ کر رہے تھے. اب انہوں نے اس کو چینج کیا 1 جولائی کے بعد. انہوں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ اب آپ کو 100% ٹیکس کریڈٹ کے تو نہیں ہوگا، بٹ اب آپ کی جو ساری ٹیکسیشن ہے وہ سیکشن 154A، مطلب جتنا بھی آپ کی اماؤنٹ باہر سے ریمٹ ہوگی، اگر آپ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو 0.25% ہوگی. ادر وائز یعنی کہ اگر آپ کوئی کانٹینٹ کریشن یا آئی ٹی کے علاوہ کوئی سروس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں 1% ہوگی. اب یہ جو 1% ہے ساری گیم، یا جو 0.25% کی ود ہولڈنگ ہے، اب ساری گیم اس کے اوپر ہے. اگر آپ یہ 4 کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ فائنل ٹیکس ہوگا. فائنل کا مطلب ہے جو آپ کا ٹیکس امپورٹ سٹیج ریمیٹنس جب پاکستان کے اندر آپ نے ٹرانسفر کی اس سٹیج پہ جو ٹیکس کٹ گیا صرف وہی ٹیکس ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، اور یہ فائنل ٹیکس ہے. اگر آپ یہ 4 کنڈیشنز میٹ نہیں کر رہے اس صورت میں اب چونکہ 100 ملین کی جب بات ہم کریں تو 100 ملین والے جو ہیں ان کے لیے ود ہولڈنگ کی جو کنڈیشن ہے وہ تو نکال دی گئی ہے. اب ان کے لیے جو کنڈیشن بڑھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اینول انکم ٹیکس کا ریٹرن کا گوشوارہ فائل کرائیں گے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی جو پریویلنگ ہے، پروونشل سیلز ٹیکس ہے یا آئی سی ٹی کے انڈر ہیں، وہ اپنی سیلز ٹیکس کی باقاعدہ ریٹرنز جو ہیں وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے چاہیے. ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ساری جو ہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو فارن کرنسی میں پاکستان میں ہے. تو یہ باقی کنڈیشنز اگر وہ میٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ان کا فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے. ادروائز یہ ٹیکس جو ہے یہ ان کے لیے ایڈجسٹیبل ہو جائے گا. پھر جتنا ٹیکس کٹا ہے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ نارمل ریٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز جو کی ہے وہ ہے ریفنڈ کے حوالے سے. ریفنڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آئی ٹی کی کوئی کمپنی جو ہے وہ آئی ٹی اکوپمنٹ امپورٹ کرتی ہے باہر سے یا لوکل پرچیز کر رہی ہوتی ہے یا لوکل وینڈر سے وہ لیتی ہے تو اس صورت میں جتنا بھی ان کا سیلز ٹیکس ہوگا انوالو ہوگا، چونکہ ان کو سیلز ٹیکس کے اوپر ایگزمپشن ہے، اس صورت میں ظاہر ہے جتنا بھی یہ ان پٹ کے اوپر پرچیزز کے اوپر سیلز ٹیکس دیں گے اس کا یہ ریفنڈ بھی چارج کر سکتی ہیں.
فرینکلی اسپیکنگ یہ تو خیر ایک نارمل پریکٹس ہے سیلز ٹیکس کی، لیکن بہرحال انہوں نے اسپیسیفکلی بھی آئی ٹی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ اکوپمنٹ کے اوپر سیلز ٹیکس دیتی ہے، کوئی آئی ٹی ریلیٹڈ اکوپمنٹس، تو اس صورت میں وہ اس ٹیکس کا جو ہے وہ ریفنڈ بھی لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک چینج جو کی ہے نئی، وہ ہے وینچر کیپٹل فنڈ کے حوالے سے۔ وینچر کیپٹل فنڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آئی ٹی کمپنی یا اس کا کوئی وینچر کیپٹل فنڈ ہے تو اس صورت میں بھی اس کو 3 سال کی جو ہے وہ انکم ٹیکس کے اندر ایگزمپشن ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک 6 چیزیں ایف بی آر نے گنوائی ہیں، جس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بجٹ کے اندر آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کمپنیز تھیں ان کا خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے یہ 6 چیزیں گنوائیں اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا اور اعتماد میں لیا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا جتنا بھی ہائر اپس ہیں، اور اس کے علاوہ پاشا کے بھی جتنے بھی ہائر اپس ہیں، تاکہ انہیں کہا گیا ہے کہ اس مشکل وقت میں آپ گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا ساتھ دیں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی یہ ایشوز ہیں جو بھی انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ریجیکٹ کرنے کی بات کی تھی بجٹ کو، اس حوالے سے بھی ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں اس میں جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ ود ہولڈنگ والی ہے، کہ جتنے بھی آپ کے فری لانسرز ہیں یا انڈیویجول ہیں جو سروسز پاکستان سے باہر دے رہے ہیں، اگر وہ 100 ملین سے پچھلے سال کے اندر ان کا کم ٹرن اوور ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ ود ٹیکس بھی ود ہولڈ کرنے کے مجاز ہوں گے، اور نہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ باقی 0.25 ہے اور باقی چیزیں آپ نے ڈیٹیل میں دیکھی۔ میں امید کرتا ہوں یہ جو ایک ریسنٹ کنٹروورسی جو ہے بٹوین دا ریگولیٹری اتھارٹیز اور ایسوسیشنز اور ایف بی آر کے درمیان بنی، اس حوالے میں تھوڑا سا فائدہ جو ہے وہ یہ بھی ہو گیا کہ انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس والی جو ایک چھوٹ ہے وہ بہرحال انڈیویجول کے لیے لے لی، جو کہ بہت سیریس ہے۔ جتنے بھی پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب 65F کا یہ لوگ کریڈٹ لینے کے لیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ 4 کنڈیشن جن لوگوں نے میٹ نہیں کی ہوں گی ان کے لیے بڑی سیریس پریشانی بننے والی ہے۔ کیونکہ اسی کی بیس پہ ہی تو 100% ہے، ادروائز تو 100% ٹیکس کریڈٹ ہے ہی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہماری اس ڈسکشن سے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے آپ اویئر ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے ہمیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کوئی سوال ہے نیچے کمنٹس میں لکھیے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔